سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے نتیجے میں مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہے اور پھر ارتداد کا شکار ہو کر ناجائز ازدواجی رشتوں میں بندھ رہی ہے۔ ارتداد کی اس لہر کو روکنے کے لیے معاشرے میں بیداری لانا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کے تحت ناندیڑ میں وطن ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے آج ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار کیوں، اس عنوان پر منعقدہ جلسے میں حیدرآباد سے معروف سماجی کارکن اور سوشیو ریفارم سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر علیم خان فلکی نے شرکت کی۔ انہوں نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سماج میں ہو رہی شادیوں میں جہیز کے نام پر ہو رہے استحصال کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ صاحب استطاعت لوگ اپنی خوشی کے نام پر لاکھوں روپے جہیز میں دیتے ہیں، ساتھ ہی لڑکی والوں سے کھانا لیا جاتا ہے۔ صاحب استطاعت لوگوں کی نقل کرتے ہوئے سماج میں غریب اور متوسط طبقے کے لوگ بھی مجبوراً سارے رسومات ادا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ معاشی حالت اجازت نہیں دے رہی تب بھی سودی قرض لے کر شادیاں کی جاتی ہے۔ لڑکی کے ماں باپ بیٹیوں کی شادی میں کیے گئے خرچ کی وجہ سے ساری عمر قرض ادا کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ بیٹوں کی تعلیم متاثر ہو جاتی ہے، کبھی کبھار بیٹی کے والد کو اپنا گھر تک بیچنا پڑ جاتا ہے اور ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزارنی پڑتی ہے۔ ایسے میں جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے سماج میں ایک تحریک چلانا ضروری ہے۔ اس تحریک کا ایک کام یہ ہوگا کہ جب کبھی کسی دوست یا رشتہ دار کی جانب سے شادی کی دعوت کا دعوت نامہ ملے، تب اگر لڑکی کی شادی ہے تو اس وقت یہ کہنا پڑے گا کہ معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی یہ دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ شادی میں لڑکی والوں سے کھانا کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے یہ دعوت میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اگر ہم دعوت نامہ واپس کریں گے تب کہیں جا کر معاشرے میں دھیرے دھیرے تبدیلی آئے گی اور لوگ لڑکی والوں سے کھانا دینے کا تقاضا نہیں کریں گے۔ جہیز کا لین دین بھی بند ہو جائے گا اور معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ پروگرام میں مختلف ملی و سماجی تنظیموں کے ذمہ داران اور عام نوجوان کثیر تعداد میں موجود تھے۔ اور ملت کی بیٹیوں کا جو ہے تحفظ کریں۔ عالمہ، حافظہ، یہ وہ معزز لڑکیاں ہیں جن کو کم از کم جاہلوں کے مقابلے میں اپنا ایک شادی کا معیار، اپنے رہن کا معیار ان کو ثابت کرنا تھا، لیکن اس جہیز کے سسٹم نے ان کے بھی منہ پہ تالے ڈال دیے۔ حافظہ کو بھی اتنا ہی ڈوری دینی ہے جو لڑکی حافظہ نہیں ہے اس کو بھی، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا سر؟ عالمہ کو بھی بیچاری کو وہی بلیک میل کیا جاتا ہے جو کسی بھی غیر عالمہ۔ میرے دوستو، آپ اگر ایسی شادیوں سے نفرت نہیں کریں گے، آپ دعوت نامہ لانے والے سے جب تک کہ یہ نہیں کہیں گے کہ معافی چاہتا ہوں میں اس شادی میں نہیں ہوں گا، زبان سے بولو، رخا لے کے رکھ لینا اور نہیں جانا شادی میں، یہ کوئی بائیکاٹ نہیں ہے، یہ کوئی سنت سے محبت نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ منافقت ہے جو اللہ۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی شدت پسندی یہ اچھی چیز نہیں، ہم پہ شدت پسندی کا الزام ہے۔ یہاں سارے کے سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ جج ہیں۔ آج میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپیل، ملزم کیا کہتے ہیں اس کو، میں مدعی ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی شدت پسند کون ہے فیصلہ آپ کیجئے۔ وہ آدمی جو دین جانتا ہے، مسئلہ جانتا ہے، یہ جانتا ہے جہیز غلط ہے، اس کی وجہ سے سوسائٹی میں فتنہ پھیل رہا ہے، سب کچھ ہے، وہ جاننے کے باوجود وہ منگنی اس لیے کرنا لازمی سمجھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بچی کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کیا کہیں گے، آئی ریسپیکٹ بٹ آئی کانٹ فالو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں آپ کی اس سنت پہ نہیں چل سکتا۔ میں نے داڑھی رکھی ہے، دیکھیے رکھا نا، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں نا، میں سفید کپڑے پہن کر سب کچھ تو کر رہا ہوں، میں اس ایک سنت کے لیے مجھے معاف کیجئے، میں رام چندر جی، سیتا جی کے لیے ان کی طریقے پہ چلنے پہ مجبور ہوں، مجھے معاف کیجئے، آپ چاہیے پلیز۔ شادی کے دن کا کھانا جو لڑکی کے باپ سے لیتے ہیں اور وہ بھی خوشی سے دینے کے نام پہ، اس لیے کہ میرا خاندان بڑا ہے،